تاثراتی تنقید۔ والٹر پیٹر نے تاثراتی تنقید کے سلسلے میں کہا ہے کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ بعض لوگ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ دونوں میں کچھ خصوصیات مشترک ضرور ہیں، مگر دونوں کا طریقہ کار جدا گانا ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ جمالیاتی تنقید میں بھی تاثرات کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمالیاتی تنقید میں صرف تاثرات ہی سب کچھ نہیں، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ تاثراتی تنقید ادب کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کرتی ہے اور فقط یہ دیکھتی ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کیا تاثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر خوشگوار اثر پڑتا ہے تو یقیناً وہ فن پارہ قابل قدر ہے۔ تاثراتی تنقید میں والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے۔ اس نے کہا کہ کسی ادبی تخلیق کو پرکھنے کا پیمانہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے ذہن پر کس قسم کا اثر ہوا۔ اسپنگارن کا خیال ہے کہ کسی فن پارے سے تاثرات قبول کر کے ان کا اظہار کر دینا ہی تنقید نگار کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نمونہ وہ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے: یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسپنگارن شاعری کی افادیت اور مقصدیت کا مخالفت ہے۔ اس کی رائے میں نظم نہ اخلاقی ہے نہ غیر اخلاقی، وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر بھی قادر ہوں تو ہم میں سے ہر شخص ایک نئی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے۔ اسی لیے اسپنگارن تاثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کہتا ہے۔ والٹر پیٹر اور اسپنگارن کے ساتھ تیسرا اہم نام آسکر وائلڈ کا ہے۔ ان تینوں نے تاثراتی تنقید کے دبستان کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ ان میں اسپنگارن کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس کی رائے ہے کہ تنقید کے دوسرے دبستان ادب کے ساتھ انصاف نہ کر سکے۔ کوئی قافیہ ردیف اور عروض کے چکر میں الجھا رہا، کسی نے تاریخ کو اتنی اہمیت دے دی کہ فن پارہ اس میں گم ہو کر رہ گیا، کسی نے فنکار کو سمجھنے اور اس کی نفسیات کو جاننے پر ساری توجہ صرف کر دی۔ تخلیق سے انصاف کوئی نہ کر سکا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاثراتی تنقید کا دبستان وجود میں آیا۔ اسپنگارن مواد کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، اچھی ہے یا بری، یہ دیکھنا اور اس پر رائے دینا نقاد کا کام نہیں، یہ فلسفی کی ذمہ داری ہے۔ نقاد کی ساری توجہ حیت پر رہنی چاہیے، یعنی اس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ بات کو کس انداز سے کہا گیا اور اس سے پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوئی یا نہیں۔ شاعری اخلاق کو سدھارنے کا آلہ نہیں، جی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ کروچے جدید دور کا ایک بہت بڑا مفکر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی فن پارے کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں، اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے نزدیک ایسا کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ وہ شاعر سے لطف اندوز ہونے ہی کو کافی خیال کرتا ہے۔ کروچے ہی نہیں، شاعری میں مقصد اور نظریے کے خلاف تو سارتر تک بہت سے مفکر ہیں، مگر کروچے تو یہاں تک کہتا ہے کہ شاعر شعر کا مضمون سوچ سمجھ کر انتخاب نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا کی کوشش کرنا شاعر کی ذمہ داری نہیں،
اس کی رائے ہے کہ شاعر اپنی تخلیق کو خوبصورت بنا کر سکا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور تخلیق بدصورت رہی تو شاعر ناکام رہا۔ تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں ایک اہم نام جان کرورینم کا ہے۔ والٹر پیٹر، آسکر وائلڈ، کروچے اور اسپنگارن کی طرح وہ بھی شاعری کو مقصد اور نظریے کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، اور اسے اخلاق، مذہب، تاریخ، سماج اور سیاست سے بے نیاز قرار دیتا ہے۔ اردو تنقید پر روز اول سے تاثراتی تنقید کا غلبہ رہا ہے۔ مشاعروں کی واہ واہ اور سبحان اللہ تاثراتی تنقید ہی کی ایک شکل ہے جس کا آج تک رواج ہے۔ اس تنقید کی خامیاں پوری طرح نمایاں ہو چکی ہیں، مگر اس کی جھلکیاں آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہیں۔ اردو تنقید کے اولین نمونے شعرائے اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنقید یا تو عروضی ہے یا پھر تاثراتی۔ تذکروں کے بعد جن نقادوں نے تاثراتی تنقید کو اپنایا ان میں اہم ہیں محمد حسین آزاد، شبلی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی اور خورشید الاسلام۔ ان میں سے بعض کلیتاً تاثراتی نقاد ہیں اور بعض کے یہاں کہیں کہیں تاثراتی تنقید کے نمونے مل جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد سر سید تحریک سے متاثر تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں شعر و ادب کی دنیا میں بھی انقلاب آئے۔ وہ ادب کی مقصدیت کے قائل تھے، مگر عملی تنقید میں عموماً تاثراتی نقاد کا منصب اختیار کرتے ہیں۔ آب حیات میں ایک جگہ لکھتے ہیں، جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ علامہ شبلی کا شمار اردو تنقید کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ علماء مشرق کی تنقیدی خیالات سے وہ پوری طرح باخبر تھے، ساتھ ہی انہوں نے تنقید کے مغربی افکار سے بھی کسی حد تک واقفیت فراہم کی تھی۔ فن تنقید کے بارے میں انہوں نے بڑی فکر انگیز باتیں کہی ہیں، مگر ان کی تحریروں سے بھی تاثراتی تنقید کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے شعر کی جو تعریف کی ہے اس سے ان کے تاثراتی رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں وہ شعر ہیں، اور چونکہ سننے والوں کے دل پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحب جذبہ کے دل پر طاری ہوا ہے، اس لیے شعر کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ مہدی افادی کا شمار بڑے نقادوں میں نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کم لکھا۔ ان کے تنقیدی مضامین افادات مہدی میں شامل ہیں۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز سر تا سر تاثراتی ہے۔ مثلا اکبر الہ آبادی کے بارے میں اس طرح کی رائے دیتے ہیں، جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے ایک عرصے تک اردو دانوں کے ادبی ذوق کی تربیت کی۔ ہمارے قدیم شعری سرمایہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا شمار دراصل جمالیاتی نقادوں میں ہے، لیکن کہیں کہیں صرف تاثرات کی کار فرمائی بھی نظر آتی ہے، اس لیے یہاں بھی ان کا ذکر ضروری ہے۔ ان کی ایک تحریر کے 2 جملے ملاحظہ ہوں، ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ مجنوں گورکھپوری بھی کچھ دنوں اس دبستان سے وابستہ رہے، لیکن جلد ہی اس سے ترک تعلق کر لیا۔ فراق گورکھپوری البتہ شروع سے آخر تک اسی دبستان تنقید سے متعلق رہے۔ اندازے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں،
میری غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو فوری وجدانی اضطراری اور مجمل اثرات قدماء کے کلام کے کان، دماغ، دل اور شعور کے پردے پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اسی صورت میں پہنچا دوں کہ ان تاثرات میں حیات کی تازگی و حرارت باقی رہے۔ میں اس کو خلاقانہ یا زندہ تنقید سمجھتا ہوں۔ عبد الرحمن بجنوری کے محاسن کلام غالب کا پہلا ہی جملہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ ثابت کرنے کو کافی ہے کہ وہ کلیتاً تاثراتی تنقید نگار ہیں۔ تاثراتی نقادوں میں ایک اہم نام محمد حسن عسکری کا ہے۔ انسان اور آدمی کی لفظ میں فرماتے ہیں، چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا ہے میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ رد عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے اس کا خیال رکھنا میرے لیے قطعی غیر ضروری ہے۔ اس عبارت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع میں تاثراتی دبستان تنقید کا ان پر کتنا غلبہ تھا۔ ستارہ بادبان میں یہ اثر کم تو نظر آتا ہے مگر ان کا غالب رجحان تاثراتی تنقید ہی کی طرف ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی اردو کے نامور انشا پرداز ہیں۔ ان کی تمام تحریروں میں جو چیز قاری کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ان کا پرلطف اور حسب ضرورت طنز آمیز انداز تحریر ہے۔ انہوں نے متنوع موضوعات کا انتخاب کیا، ان میں تنقید بھی شامل ہے، جس کا نمونہ یہ ہے، شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک طرح نکل جاتا ہے جو شامت سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ گویا تنقیدی مضامین میں بھی ان کی توجہ کا مرکز زبان رہتی ہے اور وہ انداز بھی تاثراتی تنقید کا اختیار کرتے ہیں۔ ایسی ہی ہمانگیر شخصیت پروفیسر خورشید الاسلام کی ہے۔ وہ شاعر ہیں، انشائیہ نگار ہیں اور ساتھ ہی نقاد بھی۔ ان کے یہاں تاثراتی تنقید کے نمونے بھی مل جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر مضامین سائنٹیفک اور جمالیاتی تنقید کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ اس دبستان کا اثر اردو تنقید پر بہت گہرا ہے اور اس کی جھلک ہر تنقید نگار کے یہاں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے مگر یہاں سب کا ذکر ممکن نہیں۔